السلام علیکم، لائف ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 23 لاکھ فلسطینی قید کے دہانے پر ہیں۔ 23 جنوری کے بعد سے امداد نہیں بھیجی جا سکی۔ خوراک کی کمی سے انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 45 سال میں پہلی بار عالمی تجارت کی شرح نمو 0 ہو گئی۔ 2023 کے دوران 3000 تجارتی پابندیاں عائد کی گئیں۔ پولیو لا علاج اور بچوں کو معذور بنا دیتا ہے۔ وفاقی سیکرٹری صحت افتخار علی شہلوانی کی قومی انسداد پولیو مہم کے آغاز پر گفتگو۔ 26 فروری سے 9 مارچ تک 5 سال تک کے 4 کروڑ 58 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو خوراک پلانے کا ہدف۔ ہمدرد یونیورسٹی کے سالانہ 23ویں جلسہ تقسیم اسناد میں 1200 طلبہ کو ڈگریاں دی گئیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مختار احمد مہمان خصوصی۔ یونیورسٹی کی چانسلر محترمہ سعدیہ راشد کا کلیدی خطاب۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی رپورٹ سانحہ لیاقت آباد ہسپتال نگراں دور حکومت میں بھرتیوں کا عمل، وزیر اعلیٰ سندھ کی حلف برداری اور قومی سیاسی منظرنامے پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال میں 11 فروری کی آتش زدگی میں 7 ڈیوٹی پر موجود جھلسنے والوں میں بتدریج 5 مریض ملازمین اب تک زندگی کی جنگ ہار چکے ہیں۔ واقعے کی نمائشی تحقیقات تاحال سربستہ راز، جبکہ 5 نیم طبی عملے کی اموات کے بعد یہ ثانیہ ہے یا قتل عمد کی واردات۔ یہ سوال اٹھ رہا ہے، ہسپتال میں موجود مختلف نیم طبی عملے کی تنظیموں کی جانب سے ان کی جانب سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ہسپتال کی صورتحال پر LDN کی تحقیقاتی ٹیم کو اس حوالے سے بہت کچھ بتایا گیا ہے کہ ہسپتال کا ماحول اب تک سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہسپتال کی انتظامیہ مافیا کی مدد سے لیپا پوتی کے ذریعے کراچی کے بڑے سرکاری ہسپتال کے اس روح فرسا سانحے میں، جس میں 5 جانیں چلی گئیں بلکہ 5 گھرانوں کے لوگ در بدر اور زندہ درگور ہو گئے، نگراں دور حکومت کے باعث وزیر صحت اور سیکرٹری صحت کے مابین باہمی چپقلش نے مفاد عامہ کے سلگتے ہوئے اس معاملے کو پس پش ڈال دیا ہے۔ شعبہ حادثات میں ویل چیئر اور اسٹریچر کی سہولیات تک میسر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بلاول زرداری کا دعویٰ یہ ہے کہ سندھ میں محکمہ صحت کی سہولیات کا معیار یورپ اور امریکہ کے برابر ہے۔ پہلے ان کے دعوے کے برعکس آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ 5 ایمبولینسیں کھڑی ہوئی ہیں جو صرف دکھانے کے لیے کھڑی کی ہوئی ہیں، اور یہاں پیشنٹ کے لیے ایمبولینس نہیں ہے، نہ ڈرائیور ہے یہاں پہ۔ یہ بیچارے یہاں پہ رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں یہ لوگ، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے تو گائنی تھے، ڈاکٹر تھے، یہ ان کے بیان 4 دن میں حالت یہ کر دی انہوں نے، یہ حالت ہے۔ ہم بولتے ہیں تو بولتے ہیں بدتمیزی ہو رہی ہے، پھر بدتمیزی میں شمار ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ 4 دن لگا، ایک کھولی نہیں تھی انہوں نے۔ اب فون کرا، ایمبولینس کرا، 8 یہ 5 ایمبولینسیں کھڑی ہیں، یہ دیکھیں، لیکن کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ صرف دکھانے کے لیے کھڑی کری ہیں یہاں پہ یہ ایمبولینس۔ صرف MS صاحب جو ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں خالی کہ ایمبولینس سے کوئی استعمال نہ کرے، پتہ نہیں کس کے استعمال کے لیے رکھی ہیں یہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا سسکتی بلکتی تڑپتی مریضہ کو ہسپتال میں داخل بھی نہیں کیا گیا، اور 5 ایمبولینسوں کی موجودگی میں جاں بلب مریضہ کو ایمبولینس کی سہولیات بھی فراہم نہیں کی گئی۔ کہاں ہے 1122 ایمبولینس؟ ہسپتال کا سالانہ بجٹ، پیٹرول ڈیزل کا بجٹ، مریضوں کو بلا علاج لوٹانا
یہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد ہے یا موت خانہ؟ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ کل جمعرات کو LDN کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق نگراں وزیر بلدیات مبین جمانی کی جانب سے جاتے جاتے گریڈ 17 کے میونسپل افسران نگراں دور میں 416 کی تعداد میں بھرتی کر لیے گئے ہیں، جن کا انتخاب بھی اسی سندھ پبلک سروس کمیشن نے کیا ہے، جس کے کنٹرولر کو ٹیچرز کی بھرتی کے ٹیسٹ میں پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد باقاعدہ مقدمہ درج کر کے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، جبکہ 2013 میں نگراں دور حکومت میں بھرتی ہونے والے تمام ملازمین کی بھرتیوں کے حکم کو اس وقت کے منتخب سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے حلف اٹھاتے ہی ان تقرریوں کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ کیا یہ گریڈ 17 کے 416 میونسپل افسران کی حالیہ بھرتیاں نگراں حکومت اور پیپلز پارٹی کی سابق حکومت کے خفیہ معاہدے کا حصہ ہیں؟ جبکہ کل وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری میں سابق نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر بھی تقریب میں موجود تھے، لیکن کابینہ کے اختتامی اجلاس میں وزیر اعلیٰ کا وزیر صحت کے ساتھ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، اس کے پس منظر میں مقبول باقر کی تقریب میں کوئی پذیرائی دیکھنے میں نہیں آئی۔ بھرتی ہونے والے میونسپل افسران جنہیں 26 فروری کو بھرتی کیا گیا ہے، اس فہرست کا عکس بھی آپ اسکرین پر دیکھ لیں۔ جبکہ بدھ کے روز سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل ہسپتال میں حیرت انگیز طور پر دوبارہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی نو منتخب رکن سندھ اسمبلی یوسف بلوچ اپنی پارٹی کے ڈویژنل رہنما چودھری شکیل کے ہمراہ ہسپتال پہنچ گئے، جہاں ان کے پہنچنے سے پہلے ہی آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ پہلے کی طرح اس بار بھی آتش زدگی کے نتیجے میں کوئی بڑا مالی یا جانی نقصان نہیں ہوا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق یوسف بلوچ کو ان کی انتخابی کارکردگی کی بنا پر صوبائی کابینہ میں ان کے شامل ہونے کا قوی امکان ہے، جبکہ وزارت صحت کا قلمدان ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کو دینے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے۔ نئی کابینہ میں وزارت بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے بجائے ضیاء النجار کو وزیر بلدیات بنایا جا رہا ہے اور سعید غنی محکمہ محنت کے ہی صوبائی وزیر رہیں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بدھ کو صوبے میں امن و امان کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت بھی کی، جس میں انہوں نے چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم کو آگے بیٹھنے کی دعوت بھی دی گئی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نگراں دور حکومت کے چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم اور IJ سندھ اپنے عہدوں پر مزید برقرار رہ سکیں گے کہ نہیں۔ رپورٹ کے آخری حصے میں قومی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے صورتحال دھماکہ خیز ہو چکی ہے۔ نگراں وفاقی حکومت کی جانب سے ذرائع کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نامکمل ایوان کا بھی اجلاس طلب کیا جائے۔ آئین کے آرٹیکل 91 میں کہیں نہیں لکھا کہ ایوان نامکمل ہو تو اجلاس طلب نہیں کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو آئینی ڈیڈ لائن گزرنے پر اجلاس بلانے کا اختیار دے دیا ہے۔ تاہم یہ حکم حکومتی حکمت عملی کے مطابق 28 فروری کی رات 12 بجے سے پہلے اس لیے نہیں جاری کیا جائے گا کہ قبل از وقت نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، جبکہ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی جمہوریت بچاؤ کانفرنس میں قومی مفادات کے تحفظ کے لیے عوامی طاقت سے مزاحمت کا اعلان کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کھربوں روپے قومی خزانے کا خرچ کر کے ناکام الیکشن کروائے گئے، انٹرنیٹ بند کر کے نتائج تبدیل کر دیے گئے، جبکہ GDA
پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی اپیل پر گزشتہ روز کراچی سمیت صوبہ سندھ میں دھاندلی زدہ انتخاب کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ کراچی پریس کلب کے سامنے ڈاکٹر صفدر عباسی، سردار عبدالرحیم اسامہ رضی، علی مردان شاہ و دیگر نے اپنے خطاب میں کہا کہ عوام دو چہرے والی جمہوریت اور جعلی انتخابی نتائج کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ دوسری جانب کوئٹہ میں پی ٹی آئی کے اسد قیصر کی سربراہی میں ایک وفد نے سردار عطا اللہ مینگل اور محمود خانہ چکزئی سے اہم ملاقات پر دھاندلی زدہ انتخاب کے حوالے سے آئندہ کا لاہ عمل طے کرنے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے بھی پریس کانفرنس کے ذریعے احتجاجی تحریک کو منظم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، تو پی ٹی آئی کی جانب سے ہفتے کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ اس پس منظر میں وفاقی حکومت اپنے قیام سے پہلے ہی متنازع ہو چکی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے مسلسل پی ٹی آئی کی نشستوں میں کمی کے بار بار کے فیصلوں نے اور معاملے کو گرما کر رکھ دیا ہے۔ اب معاملہ ایوان کے بجائے میدان میں جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔